حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا گزر ایک دفعہ قبرستان کے قریب سے ہوا۔ آپ قبرستان میں داخل ہوئے کہ میں قبرستان میں جاؤں، اور قبرستان میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ قبرستان میں جاتا ہے، اللہ اس کی برکت سے دوسروں کے عذاب میں کمی واقع فرما دیتا ہے۔ اب مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبرستان میں گئے، وہاں پر آپ نے ایک قبر کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں آپ نے التجا کی۔ آپ کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اس قبر کے جو حالات ہیں کاش کہ مجھے معلوم ہو جائے۔ جب یہ آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، آپ نے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب جب آپ کی دعا قبول ہو گئی، قبر کے اندر دیکھا مردے کو عذاب ہو رہا ہے، وہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ آواز سنی کہ مردہ کہہ رہا ہے، اے مولا علی اس وقت میں آگ کی لپیٹ میں ہوں۔ تو آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو اس کو بخش دے اور اس کو عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ اب غیب سے آواز آئی، اے علی یہ جو بندہ ہے کہ جس کی قبر کے قریب آپ کھڑے ہیں اور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جو ماہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ اب بے حرمتی کس انداز میں؟ کہا یہ دن کو روزہ رکھتا تھا لیکن رات کو گناہوں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک طرف وہ دن کو روزہ رکھنا، دوسری طرف رات کو گناہوں میں مصروف ہو جانا۔ لیکن اگر آج کے حالات پر ہم اپنے حالات پر غور کریں، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے ایسے حضرات ہیں جو ماہ رمضان میں روزہ ہی نہیں رکھتے۔ ایک ہے روزہ نہ رکھنا، ایک ہے ماہ رمضان کی بے حرمتی کرنا۔ اب روزہ بھی نہیں رکھا، ایک گناہ۔ دوسرا گناہ یہ کہ سرے عام دکان پر کوئی کھا رہا ہے، کوئی بازار میں کھا رہا ہے، کوئی گاڑی میں بیٹھ کر کھا رہا ہے، کوئی دوسروں کے سامنے کھا رہا ہے، کوئی گھر والوں کے سامنے کھا رہا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان کی بے حرمتی۔ اب آپ نے جب دعا کی، اللہ اس کو بخش دے، عذاب سے نجات عطا فرما، فرمایا علی یہ رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا۔ وہ کیسے؟ روزہ رکھتا تھا دن کو لیکن رات کو گناہوں میں مصروف ہو جاتا تھا، اس وجہ سے آج میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اب جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ سنا کہ روزہ بھی رکھتا تھا لیکن رات کو گناہوں میں مصروف ہو جاتا تھا، لیکن ادھر جب آپ نے دیکھا کہ اس کو عذاب بھی ہو رہا ہے، آپ نے اپنا سر انور سجدے میں رکھا اور رب کے حضور دعا کی، اے اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، مالک تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ جب آپ نے دعا کی، عاطف غیبی سے آواز آئی، اے علی آپ نے جو دعا کی ہے رو رو کر، ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور ہم نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب فرمایا کہ اس کو معاف فرما کر ہم نے عذاب اٹھا لیا ہے، اس وجہ سے کہ اے علی تو نے اس کے لیے دعا مانگی ہے اور تمہاری دعا کو اس کے حق میں رب نے قبول فرما لیا ہے۔